اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین ذی احتشام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم حضرات، علماء ذی احتشام، مشائخ اہل سنت، سادات اکرام، میں نے آج دن کو جو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ایک تکفیری تحریک باقاعدہ لانچ ہو چکی ہے اور تکفیری مہم کے ایک اس واردات کے تحت پے در پے اہل سنت کے علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس تکفیری تحریکی مہم کہ جو بھی معارض و مخالف بات کرتا ہے اس پہ فوراً توہین، کفر کے فتوے، یہ ایک عادت بن گئی ان لوگوں کی۔ میں تمام ریاستی اداروں کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک تکفیری مہم کا آغاز ہو چکا ہے، آل بیت کا نام لے کے اور مقدس ہستیوں کا نام لے کے، جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اندر بھی صحیح العقیدہ علماء کو اور بالخصوص ایسے عالم ربانی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، جن کی ساری زندگی ناموس رسالت پہ پیرا دیتے ہوئے گزری، ناموس صحابہ و آل بیت پہ پیرا دیتے گزری، ان کے خلاف کفر کی انہوں نے توپیں، اور پھر جو ان کی حمایت کر دے وہ بھی ان کے نزدیک کافر ہے۔ یہ توہین کی جو صبح و شام یہ تکفیری فرقہ ہے جو اہل بیت کے نام استعمال کر رہے، ان ذوات مقدسہ کا نام استعمال کر رہے، یہ تکفیری فرقہ، اس کو ریاستی ادارے لگام دیں۔ کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں چہ جائے کہ ایک عالم یہ وارداتیں کرے۔ خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں۔ مسلمانوں کو آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہر بات، ہر مسلمان پہ توہین، ہر مسلمان پہ کفر کے فتوے، ہر مسلمان پہ لعنتیں، اور جو آپ کے نقطہ نظر کے خلاف چلتا ہے، آپ کے معارض و مخالف کو اوپینین دیتا ہے، وہ آپ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے۔ آپ میں ذرا خدا کا خوف نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب میں نے وہ کاغذ جس کو یہ فتویٰ کہتے ہیں، میں اس کو تکفیری مہم کہتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، اس پہ جناب والا بڑی ہلچل مچائی گئی کہ یہ دیکھیں جی غفران سیالوی نے تو جناب اس میں قرآن مجید کی آیات تھیں، اس میں حدیثیں تھیں اور مقدس ہستیوں کے اسماء تھے، ان کو چاک کیا، ان کی بے حرمتی کی، یہ ملعون ہے جی، یہ توہین کرنے والا ہے جی، یہ کافر ہے جی۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ میں نے پہلے دیکھ کے اس کو چاک کیا ہے۔ میں اس کو پہلی بات تو یہ شریف فتویٰ سمجھتے نہیں، یہ رافضیت کی ترجمانی ہے، یہ اہل سنت کے خلاف سازش ہے، یہ تحریک رچائی گئی ہے، اور یہ تکفیری مہم جو علماء اہل سنت کے خلاف، جو ان کے عقیدے کے جناب والا معارض و مخالف، ان کے نظریے کے معارض و مخالف بات کرتا ہے، اس کو یہ کافر بنا رہے ہیں۔ تو میں نے تو آپ کی منت ترلا کی، اللہ کا واسطہ دیا ہے کہ خدا کا خوف کریں، لوگوں کو کافر مت بنائیں، اور ایسے عالم دین کو، باعمل عالم دین کو، سنی عالم دین کو آپ کافر بنا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اور وہ بھی صرف خطا اجتہادی کے قول کرنے پہ۔ تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں، شریعت کے مجرم ہیں، قرآن و سنت کے مجرم ہیں، سنیت کے مجرم ہیں، کہ آپ مسلمانوں پر کفر کی توپیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو یہ میں نے درد دل اپنا بیان کیا تھا کہ یہ کفر والی مہم ختم کرو، سنیوں میں پھوٹ مت ڈالو، سنیوں میں اتفاق پیدا کرو، لوگوں کو کافر نہ بناؤ، کافروں کو مسلمان بناؤ۔ اب اس ضمن میں یہ واردات کھیلی گئی، کیونکہ ان کا کام ہی صبح و شام یہی شیطنت سوچنا ہے۔ اب اس پہ یہ واردات کھیلی گئی، وہ جی غفران سیالوی نے فتویٰ پھاڑ دیا جی،
علماء نے ایک شرعی حکم وضع کیا تھا جی، وہ جناب قرآن مجید کی آیات کو پھاڑ دیا گیا جی، حدیثوں کو پھاڑ دیا گیا جی، ازواج اور آل بیت اطہار کے اسماء کو پھاڑ دیا گیا جی۔ اب یہ دیکھیں، یہ بیٹا کلوز کرو اس کو، یہ ہے جناب والا، اس میں ایک ہی آیت لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پھٹی ہوئی ہے۔ یہ پھر دیکھیں مسئلہ باغ فدق، پھر یہ پوری تحریر دیکھیں، یہاں جناب والے اس تحریر میں یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا ہوا ہے، کہیں پھٹا ہے؟ یہ آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سالم ہے، کہیں پھٹا ہے؟ یہ دیکھ لیں نیچے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی پھٹا ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک فاطمہ زہرا آپ کا نام چاک ہوا ہے۔ یہ ازواج مطہرات، یہ جناب والا انبیاء کرام، کیا یہ پھٹا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پورا موجود ہے، کہیں پھٹا ہے؟ یہ نیچے جناب والا یہاں مقدس ہستیوں کے اسماء نہیں ہیں، یہ جناب نیچے آ جائیں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پھٹا ہے؟ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں پھٹا ہے ان کا نام؟ یہ پھر سیدہ زہرا پاک کا نام، پھر جناب والا یہ آگے چلیں، یہ سیدہ زہرا پاک کا نام سالم، کوئی چاک ہوا ہے؟ یہ سیدہ زہرا پاک کا نام کہیں چاک ہوا ہے؟ یہ حضرت عباس ازواج مطہرات، یہ کہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر، کہیں پھٹا ہے؟ یہ جناب والا ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بہر کیف یہ آگے یہ سیدہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خدا کا خوف کریں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے پھاڑا ہی اس ترتیب کے ساتھ تھا اس کو کہ یہ مقدس اسماء یا جناب والا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدنا بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کے اسم گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، حضور پر درود و سلام، ازواج مطہرات بالخصوص سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، کچھ خدا کا خوف، کہیں نام پھٹے؟ یہ سارا میں نے دکھا دیا، میں نے پھاڑا ہی اسے، کیونکہ میں ان ہستیوں کا تصور اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے موت دے دے کہ ہم مقدسہ کی بے ادبی کریں۔ اب اس پہ جناب والا ایک تکفیری مہم شروع ہو گئی ہے، اس پہ جناب اب ایک پوری پری پلان کے تحت جناب یہ ہو گیا جی، چاک کر دیا جی، کہیں چاک ہوا ان کا نام ازواج مطہرات کا، کچھ اور آل بیت اطہار کا، صحابہ کا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام کہیں سے کٹا ہے؟ وہ خدا کا خوف کریں، کو حیا کو ہاتھ ماریں۔ اور پھر میں نے اپنے اس بچے کو دیا کہ بیٹا یہ جو ہے نا، یہ اپنا کیا نام ہے، جہاں قرآن مجید کی اوراق ہیں بوسیدہ، ان اوراق میں جا کے رکھ دو، کیونکہ مقدس نام لکھے ہیں، قرآن مجید تو لکھے نہیں، ایک بسم اللہ شریف لکھی ہے، تو یہ تم نے کیسے گستاخی بنا دیا ظالموں؟ یعنی تمہیں ایک خاص طرز کا کیڑا ہے جو تمہیں خارش کرتا ہے کہ جو بھی تمہارے مخالف بولے، تمہاری اصلاح کے لیے بولے، تمہارے نظریے سے جناب والا مخالف نقطہ نظر رکھتا ہو، اس کو کافر بنا دو، اس پر توہین کے فتوے داغ دو۔ اب یہ جو اچھا یہ دیکھیں، فتاوی رضویہ شریف جو ہے، یہ 15ویں جلد جو ہے فتاوی رضویہ شریف کی، فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد کے صفحہ 279 کو کھولیے، تذکرہ غوثیہ کتاب جو حضرت غوث علی شاہ پانی پتی کا تذکرہ ہے، اس کے متعلق لکھا گیا کہ اس میں کچھ ضلالتوں اور گمراہیوں کا بیان ہے۔ تو اس حوالے سے تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ایسی کتاب کو دیکھنا حرام ہے، اور جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دیں۔ یہ سارے تمہارے نیفا ٹیرا جس کے بندے آج گڑبڑ کر رہے ہیں، اور یہ ساری مجھ پہ اب کفر کے فتوے لگانے شروع ہو گئے، ٹکے ٹکے کے، یہ جناب انہوں نے پالتو جو پالے ہوئے ہیں، اور وہ کو حویلیوں والا پیر ہے، اور کو ادھر شمس الرحمان مشہدی صاحب ہیں۔ وہ اللہ کا خوف کرو یار، دستار بنیاں شمس الرحمان مشہدی صاحب تم کرواتے ہو ان سے جو صحابہ کو گالیوں کے نمبر دیتے ہیں،
اور گستاخ ہمیں کہتے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں یقین جانی حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوں، ڈر لگتا ہے سادات کے متعلق بات کرتے ہوئے، اس لیے آپ کے متعلق کوئی ایسا سخت الفاظ نہیں کہوں گا، لیکن کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو دین کے مزاج کو سمجھو، کچھ تو صبر اور حوصلہ پیدا کرو، کسی کو مسلمان رہنے دو، کسی کی عزت کرنا سیکھ لو، کوئی شرعی نقطہ نظر سے اختلاف کرو، 1000 بار کرو، لیکن جو آپ کے مائنڈ سیٹ کے جناب والا وہ اس پہ چوٹ کرے، آپ کے نقطہ نظر سے معارض و مخالف نقطہ نظر رکھتا ہو، آپ اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیے، یہ تذکرہ غوثیہ اگر کسی کے پاس ہے دیکھ لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وگرنہ وہ بھی میرے پاس اسی موبائل کے اندر وہ موجود ہے۔ تذکرہ غوثیہ میں کیا اللہ کے نام نہیں ہے؟ اللہ کے نام ہے۔ پھر غوث علی شاہ صاحب کا پورا شجرہ ہے، اس میں سیدہ زہرا پاک کا بھی نام ہے، اس میں جناب والا نبی پاک کا بھی نام ہے، ائمہ اہل بیت کے اسماء ہیں، پھر اللہ کے نام کے وظیفے ہیں، اس میں بسم اللہ شریف بھی ہے۔ تو پھر اعلی حضرت نے فرمایا اس کو جلا کے راکھ کر دو، اس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ تم اعلی حضرت سے اہل بیت کے زیادہ محب ہو؟ ظاہر بات ہے اعلی حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ یہ کتاب فتنے کا باعث ہے، اس میں وہ ضلالت اور وہ گمراہیاں ہیں جو امت میں پھوٹ ڈال رہی ہیں، فتنے کا باعث بن رہی ہیں، اس لیے جلا کے راکھ کر دو۔ تو یہ جو آپ کا جناب والا تکفیری مہم پہ مشتمل یہ ہے، اس کو میں فتویٰ نہیں کہتا، اس سے پوری امت میں افتراق اور انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس سے تکفیریت کا راستہ کھل رہا ہے، اس سے تکفیریت کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے، اس سے تکفیریت کی ایک نئی تحریک جنم لے رہی تھی۔ اس لیے میں اس کو فتویٰ نہیں مانتا، یہ تکفیری مہم ہے، اور تم تکفیری گروپ ہو جو مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو۔ میں نے اس تکفیری مہم کی مخالفت کی ہے۔ میں اگر کوئی کہے کہ میں نے اہل بیت کی توہین کی، میری 1000 بار توبہ ہے اہل بیت کی توہین سے۔ اگر کوئی کہے میں نے جناب والا اس پھاڑ کے سیدہ زہرا پاک کی، اللہ مجھے موت دے دے، میں سیدہ زہرا پاک کی توہین کا سوچ سکتا ہوں یا ازواج مطہرات کی توہین کا؟ میری 1000 مرتبہ توبہ ہے سادات کرام کی جناب والا بے ادبی سے، میری 1000 مرتبہ میرا رجوع اور توبہ ہے جناب والا سیدہ زہرا پاک کی توہین سے، 1000 مرتبہ میری توبہ ہے قرآن مجید کی توہین سے، 1000 مرتبہ میری توبہ ہے حضور کی جناب والا حدیث پاک کی کسی ایک لفظ سے، 1000 مرتبہ میری توبہ ہے شریعت کے جو جناب والا عین مطابق فتویٰ ہے اس کی توہین کرنے سے، 1000 مرتبہ میری توبہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس تکفیری مہم میں جناب یہ مجھے بھی آپ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں گا؟ تمہاری ادھر دال نہیں گلے گی، یہ تمہارا تماشا ادھر نہیں چلے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر وہ سادہ لو مسلمان، یہ میں نے دکھا دیا، بسم اللہ شریف سالم ہے، ازواج مطہرات کے اسماء سالم ہے، سیدہ زہرا پاک کا کسی جگہ نام کٹا ہوا، یہ اس کو زوم کر کے دیکھ لینا، جس کی اب طبیعت پھٹ رہی ہے نا اس پھٹے اپنے کاغذ پہ، تو وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھے کہ کہیں پھٹا ہے کوئی نام بزرگوں کا، نبی پاک کا، صحابہ کا، ازواج مطہرات کا، پورا دکھایا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں نے جناب یہ سادات کا نام پڑھا ہے، ہرگز نہیں پڑھا۔ میری توبہ ہے سیدہ پاک کی گستاخی کروں، 1000 مرتبہ میری توبہ، 1000 مرتبہ میں رجوع کروں، کوئی یہ سمجھے کہ میں سیدہ پاک کی یا ازواج مطہرات کی نام جو ہے وہ قطع کر کے میں جو ہے وہ گستاخی کروں گا، 1000 مرتبہ رجوع، 1000 مرتبہ توبہ۔ لیکن یہ تماشا نہیں تمہارا چلے گا، یہ تمہاری بدماشی نہیں چلے گی، تمہاری یہ 2 نمبری نہیں چلے گی، یہ ایران کے ٹکے نہیں چلیں گے۔ تم ایران کے پیسے پہ ساری سنیت کو دیوار سے لگا رہے ہو، پیڑوں عورتیں پھکیوں اور ہر بندے کو تم کافر بناتے جا رہے ہو۔ اس لیے میں ریاستی اداروں کو کہتا ہوں ان کی خبر لیجئے، یہ اہل بیت کے نام پہ وارداتیں کر رہے ہیں، یہ سیدہ زہرا پاک کے نام پہ وارداتیں کر رہے ہیں۔
یہ آل بیت کے اور سادات کا نام لے کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسی وارداتیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سادات غیر محتاط ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے، او سیدو اللہ کا واسطہ، تمہارے قدموں کی دھول میری آنکھ کا سرما، اللہ کا واسطہ سمجھو ان شرپسندوں کی شرپسندی کو۔ یہ آپ اہل بیت کو، آپ سیدوں کو خدا کی قسم یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی واردات کچھ اور ہے۔ ہو سنی اور سیدہ پاک کا گستاخ ہو سنی صدیق اکبر کا گستاخ ہو سنی اعلی حضرت کا ماننے والا، وہ اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو لگام دے، اور حکومتی اداروں کو بھی کہتا ہوں، یہ جو کفر کی یہ جناب والا کھیل رہے ہیں نا، اور یہ تکفیری مہم انہوں نے شروع کر رکھی ہے، اس کا سد باب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے موت دے دے۔ ہماری 1000 مرتبہ توبہ ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، صحابہ کبار، اولیاء کاملین، سادات کی ہم گستاخی کا سوچیں بھی، اللہ اس سے پہلے موت دے دے۔ آپ سنیو، جاگ جاؤ۔ یہ فریق مخالف کے سٹیج پہ ہمارا دکھ یہ ہے کہ یار اختلاف پھر آیا اپنی جگہ، کفر کے فتوے، خدا کا خوف کرو۔ صبح و شام لانتے سنی علماء پہ، خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے عذاب کو تم آواز دے رہے ہو، نام تم اہل بیت کا استعمال کرتے ہو، تم سیدہ زہرا پاک کا نام لے کے واردات کر رہے ہو۔ اس لیے میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، تمہاری اس تکفیری مہم کو میں جناب والا پیر کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ یہ جو نے تکفیری مہم تم نے شروع کر رکھی ہے، اور تکفیری گروپ تم نے بنا رکھا ہے، تم سارے خدا کا خوف کرو، ڈرو اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور خدا کے لیے اہل سنت کو تقسیم در تقسیم نہ کرو۔ یہی میرا جرم تھا جو صبح میں نے پیش کیا نا، کہ اہل سنت کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کرو، یہ کفر کے فتوے بند کرو۔ کس کی کون سی تقریر ہے جس سے ایسے کلمات نہیں نکالے جا سکتے؟ یہ جو پنڈی کا اب جناب والا بنا پھرتا ہے ٹیرا، اب یہ اس کے ایک ایک تقریر میں کتنے کتنے کلم موجود ہیں۔ تو بہرکیف اس سے باز آؤ، اور علماء اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، سادات کی خدمت میں عرض ہے، اور عوام اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ان چیزوں کو نوٹ کرو، کہ ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے خطائے اجتہادی کے قول پہ کفر کا فتویٰ، ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں، تکفیری مہم۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا، کیا مخالف فریق کے سٹیجوں پہ عقیدہ معصومیت کا پرچار نہیں ہو رہا؟ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، معصومیت کے نعرے لگائے گئے، یہ سارے حضرات وہاں موجود تھے۔ اس کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ عقیدہ معصومیت، یہ شمس الرحمان مشہدی صاحب، آپ تو امکان خطا سے بھی انکاری ہیں، آپ بھی سیدہ پاک کی معصومیت کے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو خدا کے لیے آپ سید ہیں، اللہ کا واسطہ مانیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ اہل سنت؟ یہ ایک ہی دستار بندی آپ نے شیعوں سے کروائی اور آپ کا اتنا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور آپ کے وہ شارٹس میرے پاس موجود ہیں جو آپ کی آئی ڈی کی ہیں، وہ میں نے لے لی ہیں۔ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے، آپ کا یہ ہم خیال ہے کہ شاہ صاحب جب سے آپ نے سیال شریف چھوڑا ہے وہاں ناسبیت اور خارجیت اور رافضیت گھس گئی ہے، خارجیت اور ناسبیت نے وہاں ڈیرے ڈال لی ہیں، اور جس طرح غلام رسول قاسمی صاحب کے لیے انتہائی مکروہ اور توہین آمیز الفاظ لکھے ہوئے تھے، آپ اس پہ نیچے کہہ رہے ہیں جی بالکل، یعنی میرے آنے کے بعد سیال شریف میں خارجیت اور ناسبیت چھا گئی ہے۔ وہ آپ کی اپنی آئی ڈی کا وہ شارٹس میرے پاس موجود ہے۔ آپ سید ہیں، اللہ کا خوف کریں۔ ایک دستار بندی کا اتنا اثر ہو گیا، آپ نے تہران سے کروا لیے، تو اس لیے تکفیری مہم کی سخت ترین مذمت
ریاستی ادارے اس پہ ایکشن لیں. یہ تکفیری مہم کیوں شروع ہو گئی ہے؟ یہ تکفیری گروپ کیوں وجود میں آیا ہے؟ کون ان کو جناب والا کر رہا ہے؟ کون ان کو کمک پہنچا رہا ہے؟ کون ان کو ایڈ دے رہا ہے؟ کون ان کے حوصلے بڑھا رہا ہے؟ حکومت وقت فوری طور پہ ایکشن لے. یہ مسلمانوں کو جو کافر بنانے کی مہم شروع کر رکھی ہے انہوں نے. دوسرا، عقیدہ معصومیت صرف نبیوں اور فرشتوں کے متعلق اہل سنت کا. نبیوں کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اس لیے یہ جو عقیدہ معصومیت کی جناب والا یہ پرچارک جو ہے نا، ان کو خیال کرنا چاہیے. ان کے سٹیجوں پہ عقیدہ معصومیت کی جناب والا پرچار ہو رہا ہے. اور اسی کے ضمن میں پھر کیا ہوگا؟ اگر سیدہ پاک کو معصوم آپ سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ بات وہی ہے جو رافضی کر رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں، کہ سیدنا صدیق اکبر کو پھر غاصب اور ظالم وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی بھی ہم سخت الفاظ میں جناب والا آپ کی مذمت کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو آپ کے اسٹیج پہ پیش کیا جا رہا ہے. تیسرا، ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری، بالکل ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. چوتھا، جو آج صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ننگی گالیاں نکالنے والے 295 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ 295 کی دفعہ توہین رسالت کی ہے. تو سیدہ پاک کے متعلق یہ دفعہ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ وہ منصب نبوت کے برابر بلکہ اس سے وہ فوق سمجھتے ہیں؟ اس پہ آپ خاموش ہیں کہ یہ ان کا مطالبہ غلط ہے، بولیں. تو یہ اس کی مذمت. اور پھر جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مدرسہ، اس مرکز اہل سنت کے گھراؤ کی بات ہے، شدید ترین الفاظ میں ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لو، اللہ کا خوف کرو، مسلمانوں کو کافر مت بناؤ، اور یہ کھیل کھیلنا بند کر دو. خدا کی قسم، یہ جو تم نے یہ تکفیریت کی آگ بھڑکائی ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا. تم بھی اس سے محفوظ نہیں رہو گے، یہ جو وارداتیں تم کر رہے ہو. اس لیے باز آ جاؤ، کافروں کو مسلمان بناؤ، مسلمانوں کو کافر مت بناؤ، اور یہ وارداتیں مت کرو، یہ تماشے اور بدماشیاں بند کرو.